بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین۔ آج لفظ محمد پہ خاص طور پہ میں نے زور اس لیے دیا کیونکہ آج لفظ محمد کہنے کا جو لطف اور جو انداز ہے اس کے اندر ایک شدت ہے، محبت کی بڑی شدت ہے، کیونکہ آج میری ماں سیدہ فاطمہ الزہرا جن کے کئی لقب ہیں، ان کے لقبوں پہ آج بات کروں گا جو کہ ان کی تعریفیں نہیں ہیں، ان کے کردار ہیں جو کہ کثرت میں اگر آپ دیکھیں تو یہ دنیا میں ان کے نام نہیں رکھے گئے، یہ آسمانوں سے بھیجے گئے نام تھے۔ لیکن ایک بات دنیاوی طور پہ عرض کروں اور یہی سوال ہوگا آج کے علامہ صاحب سے کرامت واسطہ۔ السلام علیکم سر۔ یہ بات جو ہے نا اپنے ٹیوب پہ جب واٹس ایپ پہ یوٹیوب پہ بہت سی یہ باتیں چلتی رہی ہیں کہ جنازے جو تھے ان کو لوگوں نے روک لیا اور کہا کہ ہمیں پیسے دو، انہوں نے ہمیں پیسے دینے تھے، وہ پیسوں کا وہاں پہ قبرستان میں قبر کے اوپر کھڑے ہو کے لین دین ہوا اور وہ کام ختم ہو گیا۔ یہ باتیں ہم نے بڑی دفعہ سنی ہیں، دیکھی ہیں۔ لیکن ایک جنازے کے اوپر ایک آدمی آیا اور کرام صاحب وہ پاؤں رکھ کے کھڑا ہو گیا، اس نے کہا جنازہ نہیں جا سکتا، اس نے کہا اس نے میرے 20 لاکھ روپے دینے ہیں، پیسے دیں گے تو جنازہ آگے جائے گا۔ وہ سارا محلہ کھڑا ہو گیا، بیٹوں کو بلایا گیا، انہوں نے کہا جناب عام طور پہ آپ دیکھتے ہیں کہ بیٹے جب دفن کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کسی کا لین دین ہے تو ہم ذمہ دار ہیں۔ وہ بیٹوں نے کہا جی ہمیں تو ابا جی نے کبھی نہیں بتایا کہ آپ کے 20 لاکھ روپے، تو جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے تو ہم کیسے؟ بھائیوں کو بلائے گا، بھائی نے کہا بھائی ہم تو اس میں شامل ہی نہیں ہے، بھائی کا زندگی الگ گزری، کوئی نہ ہو، جنازہ رکا ہوا ہے، محلہ ٹھہرا ہوا ہے، قبرستان میں انتظار ہو رہا ہے۔ گھر تک بات پہنچی تو آپ کو پتہ ہوا کیا؟ بیٹی نے اپنا سارا زیور اور سارا پیسہ اکٹھا کیا، اس آدمی کے گھر گئی، اس کی بیوی کو دیا اور کہا کہ اگر کچھ کم ہو گیا ہو تو میں اس کی دیندار ہوں۔ اب مجھے نہیں پتا وہ آدمی سچا تھا یا جھوٹا تھا، اس کو جب یہ علم ہوا اس نے کہا میں تو یہ پیسہ صرف اس لیے کہہ رہا تھا کہ میں نے لینے نہیں تھے، میں نے اس آدمی کے پیسے دینے ہیں، لیکن میں تلاش میں تھا کہ اس آدمی کے اصل وارثین کون ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، کیا کہنے، کیا کہنے، کیا کہنے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اس آدمی کے اصل وارثین کون ہیں؟ تو پتہ تب ہی چلتا ہے وارثوں کا جب ان پہ تکلیفیں نازل ہوتی ہیں اور وہ اپنے دیے ہوئی اس وراثت پہ کھڑے رہتے ہیں۔ یقین کیجئے کہ آج جب سیدہ کی بات کریں تو مجھے یہ بالکل نہیں سمجھ میں آتا کہ خوشی کا اظہار آنسوؤں سے کیا جاتا ہے یا باتوں سے کیا جاتا ہے، لیکن یہ جو عشق ہے نا یہ ایکسپلین نہیں ہو سکتا۔ کرامت باز بڑی ایمانداری سے آپ ممبر پہ بیٹھتے ہیں، آپ بڑے فضائل پڑھتے ہیں سیدہ کے فضائل وہ کون سے ہیں جو آج ہمیں یاد کرنے ہیں آج کے اس دور اور اس ماحول میں؟ سبحان اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد و ثنا اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے، اور لاکھوں درود و سلام سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کے آل طہار پر جو ہمارے لیے وجہ شفاعت ہے۔ جناب بلال قطب صاحب، سب سے پہلے میں تمام عالم اسلام کو، اپنے مقدس بیٹیوں اور بہنوں کو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے ظہور اور نزول کی مبارکباد دل سے پیش کرتا ہوں۔ اب آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف۔ پہلا جملہ آپ کی نظر کر رہا ہوں، آپ نے اپنے سوال میں خود ہی جواب دے دیا کہ ہماری زبانیں قاصر ہیں، ہمارے علم محدود ہیں، فلسفے اور منطق کے قد بہت چھوٹے ہیں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی عزت و شان بیان کرنے کے لیے۔ اگر سورہ کوثر کوئی جسم ہوتا تو وہ جناب سیدہ ہوتی، اگر سورہ کوثر کا کوئی جسم ہوتا تو جناب سیدہ ہوتی، اور اگر جناب سیدہ کوئی لفظ ہوتا تو کوثر ہوتی۔ کیا خوبصورت بات، واہ 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 واہ۔ اور دوسری اچھا مزہ لینے دے پہلے، جی بسم اللہ، بڑی مہربانی۔ اگر سیدہ فاطمہ کوئی لفظ ہوتی تو وہ سورہ کوثر ہوتا، سورہ کوثر کا کوئی جسم ہوتا تو سیدہ حبیب ہم نے آپ کو، آپ میرے رستے میں قربانی دیں اور میرے رستے میں نماز قائم کریں، ہم آپ کو خیر کثیر عطا فرمائیں گے، کوثر عطا فرمائیں گے، اور آپ کے دشمن ہی نیست و نابود ہوں گے۔ تو اللہ نے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو تمام علماء اسلام نے اور بالخصوص عاشقان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، چاہے وہ ملت تشیع ہوں یا وہ ملت اہل سنت سے ہوں، انہوں نے کوثر سے مراد جناب سیدہ فاطمہ زہرا، یعنی اس سے حضور کی نسل چلی ہے۔ اور میں ایک بات عرض کروں، پوری کائنات میں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، میرے آقا کی یہ الگ فضیلت ہے، تمام انبیاء سے، اوصیاء سے، اولیاء سے، اصحاب سے، پوری کائنات سے الگ فضیلت ہے کہ میرے رسول کی نسل اپنی شہزادی سے چلی ہے، اپنی بیٹی سے چلی۔ اور ایک جملہ آپ کی نظر کر رہا ہوں،
میرا خیال ہے مجھے ناچیز کے یہ جملے میری بیوی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے کہ صاحب درود کی بیٹی، صاحب درود کی بیٹی، صاحب درود کی زوجہ، ہائے 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 ہائے، صاحب درود کی بیٹی، صاحب درود کی زوجہ، صاحب درود کی ماں اور خود صاحب درودہ، ہائے 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 ہائے، یعنی جس کا سارا گھرانہ درود کی درود ہی چھاؤں میں درود ہے۔ پلا ہو، اور ہر وقت ملائکہ جن پہ درود بھیجتے ہوں اس بی بی کو بتول کہتے ہیں، اور بتول ہوتی ہی وہ بی بی ہے جس کا تعلق صاحب درود سے ہو، باپ صاحب درود، وارث درود، شوہر یعنی کہ نبی کی بیٹی، ولی کی زوجہ، امامت کی ماں، ہائے ہائے، اور جنت کی مالکہ، ہائے ہائے جنت کی مالکہ۔ واہ 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 واہ۔ بات یہ ہے یہ جو بات یہ جو علامہ صاحب کہہ رہے ہیں نا، اس کے اوپر اگر کسی کو یہ شک ہو کہ علامہ صاحب جو ہے وہ کیونکہ کرامت عباس ہیں تو وہ شاید کسی اور محبت، بالکل بھی نہیں، بات جو ہے نا وہ علم کی نہیں ہے، صرف میرٹ کی ہے۔ بخاری شریف کا پہلا والیوم کھولیے گا، اس میں وہ حدیث جو کہ حضرت عائشہ رضی اللہ ہماری ماں نے راوی کی ہے کہ میں گئی پیچھے، میں نے دیکھا کہ انہوں نے اپنے امامے کو، اپنے جبے کو پھیلایا اور اس کے نیچے لوگ تھے، دائیں کون تھا، بائیں کون تھا، آگے کون تھا، پیچھے توقع تھا۔ جب وہ واپس آئے تو میں نے پوچھا یا نبی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ کون تھے؟ کہا یہ میرے اہل بیت ہیں، اللہم صلی اللہ محمد۔ جب چادر میں آیا نا پانچ، چادر میں پانچوں آ گئے، تو دیکھیں اب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے کبھی چادر کے بغیر نہیں چلتے تھے، آج سرکار چادر کے بغیر ہے، حکمتن، حکمن، تاکہ دیکھ لیں کہ حکمتن، چادر میں کون آئے گا، کیونکہ چادر سیدہ کی لینی تھی نا، ہائے ہائے ہائے، حکمت یہ تھی۔ واہ 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 واہ۔ اور اچھا، یہ جناب نہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس چادر میں ہے اسے حدیث قصا کہا گیا، مجھے جملہ کہنے دیجئے کہ جس کی چادر بھی حدیث قصا ہو جائے اسے بطول کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ اور ویسے جسے بات صادق کرنے کو آج الامین دل اپنی نہیں ہے، زبان سے صدیقہ کہے اسے بطول کہتے ہیں۔ بطول کہتے ہیں، کیا بات ہے۔ جی السلام علیکم بیٹا۔ جی رخسانہ پتر۔ وعلیکم السلام۔ جی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک اللہ کا شکر بیٹا، اب تو میں بہت ہی ٹھیک ہوں۔ جی جی سر، مجھے اپنے بیٹے کے بارے، میرے 2 سوال ہیں، مجھے اپنے بیٹے کے بارے میں معلوم کرنا ہے۔ میرا بیٹا جو ہے وہ 3 بیٹیوں پہ ایک ہوا ہے، لیکن وہ جو ہے نا اتنا یعنی کہ فرما بردار نہیں ہے، یعنی کہ اتنا نام محمد منیب الدین نام ہے، محمد منیب، منیب الدین، ٹھیک، منیب الدین۔ اور کتنی عمر ہے بیٹے کی؟ رخسانہ جبین ہے، عمر کتنی ہے؟ یہ 16 سال کا ہے ماشاءاللہ۔ اور والد محترم کا کیا نام ہے؟ رخسانہ جبین۔ والد محترم کا کیا نام ہے؟ والد صاحب کا نام ہے معین الدین۔ معین الدین۔ اچھا مجھے رخسانہ یہ بتاؤ کہ معین میں کوئی شرعی برائی؟ شرعی برائی؟ واہ 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 واہ، 4 بچوں کے بعد تمہیں وقت لگ رہا ہے سوچنے میں، جی جی جی، کمال بات ہے، کمال بات ہے۔ او غور کر رخسانہ، خدا کا واسطہ غور کر۔ میں ایمانداری سے تمہیں بات کہہ رہا ہوں، میرے لیے جو بات ہے نا، یہ سوال ہے، میں یہ اب بڑی عاجزی اور ادب سے کہہ رہا ہوں، صرف تمہیں سمجھانے کے لیے۔ میرے لیے ضروری نہیں ہے کہ میں اس بات کا تجزیہ تمہارے دیے ہوئے ڈیٹے پہ کروں، لیکن میں یہ ڈیٹا صرف آپ سے اس لیے مانگتا ہوں تاکہ آپ کے پاس جو اس کی حکمت میں منطقی انجام آ رہے ہیں ان کو میں تھوڑا سا سنب کر سکوں، ورنہ گفتگو تو ہو گئی۔ اب ساری زندگی ان اختلافات میں اگر گزرے گی اور اولاد جو ہے وہ اختلافات دیکھے گی، اور اختلافات دیکھنے کے ساتھ ساتھ وہ ناشکرہ پن دیکھے گی، تو وہ خود سیاست کا حصہ بنے گی۔ ظاہر ہے اس میں بیٹی اور بیٹے کا فرق آتا ہے، اس پہ کوئی 2 رائے نہیں ہے، لیکن بیٹے کی جیسی تربیت اس نے دیکھی وہ ویسا ہی ہے، اس کے اوپر کوئی گمان اور بدگمانی نہ کرنا۔ ان للہ، اگر اولاد کہیں سے بھی نافرمان ہو تو خدا کے ہاں سجدہ کر دو، سجدہ کر دو، اللہ سے توبہ کرو، استغفار پڑھو۔ استغفار پڑھنا عبادت ہے کہ میرے کیے ہوئے کو معاف کر، آئندہ نہ کرنے کی صلاحیت دے، میں نہیں کرنا چاہتی۔ وہ 5 سال کا بچہ، میں اب کسی کا نام نہیں لیتا، اب وہ بچہ جب ایک عصا پکڑ کے اپنی ماں کے پاس آ کے کہتا ہے کہ آج میں بتاؤں نانا نے کیا جمعہ پڑھا، آج خطبہ کیا دیا، تو وہ چپ ہو گیا اور کہا کہ ماں نے کہا کیوں نہیں بول رہے؟ کہا کہ ماں مجھے لگتا ہے مجھے کوئی دیکھ رہا ہے۔ یہ وہ سیرت اور سنت ہے جس کی بنیاد پہ ہم نکاح کرتے ہیں، اور اس کے بعد اگر آپ نے تربیت غور نہیں کی اور آپ کا لب و لہجہ 4 سال بعد بھی اپنی
اپنی طرف گامزن ہے تو میں ان تمام بیٹیوں سے کہوں گا کہ خدا کے واسطے اپنی اولاد کی تربیت کو غور سے دیکھیں. ان للہ و انا الیہ راجعون کی تسبیح پڑھو اور آیت کریمہ کی تسبیح پڑھو اور بس بیٹا بہت اچھا ہے, ہی ول بی اوبیڈینٹ انشاءاللہ تعالی. اس کی بدتمیزی وقت کے ساتھ کم ہوگی, لیکن تمہاری مداخلت اور تمہاری ریاستی سیاست کے بغیر انشاءاللہ. جی السلام علیکم عائشہ بیٹا. وعلیکم السلام. جی میرا پتر. بلال بھائی, میں نے آپ کے اپنے بھائی کے رشتے کے بارے میں پوچھنا. اس کے لیے رشتہ آیا ہے, میرے بھائی کا نام اسد ہے. جی جی جی. اور رشتہ جس کا آیا لڑکی کا نام ہے ملکہ. اچھا. اور اس کی ماں کا نام ہے رضیہ. اچھا. تو یہ کیا رشتہ ہمارے حق میں بہتر ہے؟ اچھا, ایک پہلے تو میں اپنی بیٹی عائشہ آپ سے یہ کہوں گا کہ جب بھی کسی کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اس کی نہیں کہا کرتے نا, آپ کہا کرتے ہیں, جناب کہا کرتے ہیں, ان کی کہا کرتے ہیں. یہ ادب اگر کرو گے تو زندگی میں آپ کو بھی ادب ملے گا, ادب نہیں کرو گے تو پھر آگے سے ادب نہیں ملے گا. اور ماں جس کی بھی ہو, چاہے وہ ملائکہ کی ہو چاہے وہ عائشہ کی ہو, وہ ہے تو ماں, اور مائیں سانجھی ہوتی ہیں. اس لیے ادب کا پہلو جو ہے وہ گفتگو میں لفظوں میں کبھی نہیں چھوڑتے. ہاں میرا خیال ہے کہ یہ رشتہ آگے جانا چاہیے اور کرنا چاہیے. اور اسد کو بھی تھوڑا سا سمجھا دینا کہ بیوی کو جیتنے کا واحد جو اصول ہوگا خاص طور پہ یہاں پہ وہ دو ہوں گے. ایک تو اس کو تھوڑا سا راستہ اور سپیس دینا پڑے گا ملائکہ کو, اور تھوڑی سی غیر ضروری محبت کا اظہار بھی جو ہے, یہ میں لفظ طنزاً کہہ رہا ہوں, محبت کا اظہار جو ہے وہ کرنا پڑے گا. ہر وقت کا چڑچڑاپن اور جو غصہ ہے اسد کو کہنا کہ وہ سوائے اس کے کہ ابھی بھی اگر وہ دیکھے تو اس کو اریٹیبل باؤل سنڈروم کے جو سمٹمز ہیں, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ملنا. اس لیے احتیاط کرے, اور آپ کے لیے میری پیاری بیٹی ادب کرنا سیکھیں. جی السلام علیکم بیٹا. السلام علیکم. جی لاہور سے. السلام علیکم. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر مجھے نا اپنے بارے میں پوچھنا تھا سر. میرے شوہر کی اور میری مطلب نا اتنی ناراضگی رہتی ہے, ہر ٹائم لڑائی وغیرہ جھگڑے, اور روزی میں بھی برکت نہیں ہے. اچھا. اور اس کا اثر میرا ذہن کہتا ہے کہ بچوں کو بھی پڑ رہا ہے. آپ کا کیا ذہن کہہ رہا ہے؟ بچوں پہ بھی اثر پڑ رہا ہے. تمہیں بچے اچھے لگتے ہیں؟ تمہیں بچے اچھے لگتے ہیں؟ اچھے لگتے ہیں سر. نہیں یہ بات گارنٹیڈ نہیں ہوتی, کیونکہ بہت سی مائیں جو ہیں وہ اپنے بچوں کو چھوڑ کے چلی جاتی ہیں, قتل کرتے ہیں, سب کو وہ چھوڑ دو. تم ایمانداری سے بتاؤ, تمہیں بچے اچھے لگتے ہیں؟ جی سر. تم اپنے بچوں کے لیے کیا قربانی دے سکتی ہو؟ وہ سب کچھ جو ماں کر سکتی ہے. وہ ماں کیا کر سکتی ہے؟ مجھے سمجھاؤ نا. میں کیا اگلا جملہ کہوں, تم مجھے بتاؤ نا کیا ماں کر سکتی ہے؟ سر وہ سب کچھ کر سکتی ہے جو میں شوہر کہہ سکتا ہے مجھے. میں تمہیں نہ مشقت کے لیے کہہ رہا ہوں, نہ گھر سے باہر جانے کے لیے کہہ رہا ہوں, نہ میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ تم اپنا خون دو, نہ میں تمہیں کہہ رہا ہوں تم پسینہ دو. میں تم سے صرف ایک درخواست کروں گا, تم اپنے بچوں کی خاطر دو کام کرو. ایک, اپنے شوہر کا تنہائی میں اور اپنے بچوں کے سامنے ادب کرو. یہ اب بڑا مشکل, یہ تو جہاد ہو گیا. دوسرا, اور خدا کے واسطے جس چیز کا اب تم ذکر نہیں کر رہی, وہ ہے تمہاری بحث کرنے کی خصوصیت. تم بحث جو کر کے انسلٹ دیتی ہو, تم نے تو اس کا ذکر ہی نہیں کیا. اب بچے خراب ہو گئے, اب تم یہ میں اگر کہوں گا تو وہ تمہیں برا لگے گا, تم بچوں جیسے ہو میری, کہ تم بچوں کو استعمال کر رہی ہو کہ میں نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں, میں نہیں تو پھر کسی نے بھی نہیں. او بھائی, بچوں کو تباہ تمہاری زبان کر رہی نا اگر میری پیاری بیٹی, تو پھر اس پہ صلاح تمہیں چاہیے اور کسی کو نہیں. وہ مولانا طارق جمیل کا جو نسخہ ہے وہ اپنے پلو سے باندھ لو, تعویذ دانت کے نیچے دبا لینا ہے تاکہ منہ نہ کھلے. خدا کے واسطے اتنا کارآمد ہے کہ میں کہتا ہوں وہ سلام آدمی کو ممبر پہ بیٹھے وہ نہ بیٹھے, اللہ نے اس کو اس تعویذ کے عوض بخش دینا انشاءاللہ تعالی. لا حول ولا قوت الا باللہ. اور یا سلام یا مومن یا اللہ, پہلا خیال کے لیے, دوسرا غصے کے لیے. یہ پڑھتی رہو, اللہ آسانی دے گا. جی السلام علیکم. جی صبا بیٹا. وعلیکم السلام سر. جی میرا پتر. وعلیکم السلام سر. ایک تو میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں کہ مجھے نا بہت خوشی ہوئی آپ سے بات کر کے. سلامت رہو میری بیٹی. دوسرا, مجھے نا کوئی تحفہ, کوئی تسبیح, کوئی پڑھائی بتا دیں کہ جو میں اپنی زندگی کے لیے
साथ लेके चलूं, मेरी जिंदगी की मुश्किलात। मुझे को 20 साल हो गए सबा बेटी बैठते हुए लोगों के साथ बातें करते हुए, लेकिन ज़िंदगी में शायद ऐसे ही मेरी उंगलियां ज़्यादा हैं, लोग कम हैं जिन्होंने सिर्फ ये सवाल किया हो जो आज आपने किया है कि बस मुझे बता दें मैंने क्या करना है, मेरी ज़िंदगी जो है वो अल्लाह ताला उसको कबूल कर ले। ये बड़ी ही खूबसूरत बात है। इस तुम्हारी खूबी को अल्लाह करे कि तुम्हारी नस्लों में अल्लाह ताला इसकी बरक़ात को लेकर जाए इंशाअल्लाह ताला। तुमने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह ये ज़रूर पढ़ना है, और दूसरी चीज़ आयत करीमा ज़रूर पढ़ना है, क्योंकि सेहत जो है वो बहुत बड़ा इशू 40 प्लस के बाद जो है वो आप देखेंगी। अल्लाह करेगा इंशाअल्लाह आयत करीमा के पढ़ने के बरकत से वो कम और उसका नुकसान कम हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। 2 चीज़ें मेरी बेटी पढ़ते रहना है, एक छोटा सा वक्फा और वापस आते हैं।